کی صحت و سلامتی کے لیے فواد بلند تر صلوات محمد عجل فرجهم آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام اولا بولایت ھذا الامر من ہؤلاء المدعیین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کا مقام عزاداری پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے عزادار موجود ہیں، خداوند متعال عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے. دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے. ولی برحق امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا جل ظہور فرمائے. تمام تر دعاؤں کی قبولی کے لیے، تمام عزاداروں کی حفظ و سلامتی کے لیے اور آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. بزرگان گراں قدر، واجب الاحترام سامعین، جوانان، عزیزان، ایام عزا، ایام سوگ اور ایام محرم کہ ہر جگہ پر روئے زمین پہ کائنات کے اندر ذکر سید الشہداء و ذکر کربلا ہو رہا ہے، اور سب اس ذکر کے اندر حاضر ہیں، علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین، باقی تمام سامعین. جو 1400 سال پہلے واقعہ رونما ہوا اور خداوند متعال کا فرمانا کہ چونکہ یہ اقدام اللہ کے لیے تھا تو ان کا ذکر بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ ذکر جاری ہے اور وہ ذکر ہو رہا ہے. اس ذکر کو روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، پہلے بھی صدیوں سالوں، اور آج بھی اس ذکر کو روکنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. عزا کو روکنے کے لیے، عزاداری کو روکنے کے لیے، عزاداروں کو روکنے کے لیے، ذکر سید الشہداء کو روکنے کے لیے، لیکن نہیں کر سکتے. یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. جس ذکر کو اللہ نے باقی رکھنا ہے اس کو مٹا کوئی نہیں سکتا. سید الشہداء کا یہ قیام کہ سید الشہداء کا مدینہ سے نکلنا اور نصرت کے لیے بلانا لوگوں کو، اور نصرت کے لیے لوگوں کا ساتھ نہ آنا، اور پھر مکہ آ جانا، اور مکہ کے اندر آ کر وہاں پر 8 ذی الحج تک وہاں رہنا، اور پھر 8 ذی الحج کی شام کو، شب کو 7 کا دن گزار کر 8 کی جو رات تھی احرام کھول دیے اور حج کو عمرے کے اندر تبدیل کیا، اور 8 ذی الحج کو مکہ کو ترک کیا اور آگے سفر جاری کیا. اور کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے سید الشہداء گئے ہیں کوفہ کی جانب کے مقام سالبیہ، مقام شبوک، اور کل عرض کیا تھا کہ مقام شراف پر پہنچے ہیں. کہ مقام شراف وہ مقام جہاں پر حر کے لشکر کا اور امام کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا. حر کا لشکر وہاں پر جا پہنچا مقام شراف پر، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، دونوں قافلوں کی، اور مقام شراف سے آگے پھر دونوں قافلوں نے ہی سفر جاری رکھا کربلا تک. اور 2 محرم کو پھر اس کو حر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ آپ
اب یہیں پر ہی حسین ابن علی کا راستہ روک لیں۔ مقام شراف سے دونوں قافلے اکٹھے ہی چلتے، جہاں رکنا ہوتا تھا اکٹھے رک جاتے تھے، جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا دونوں اکٹھے ہی رک کر نماز ادا کرتے، ساتھ چلتے رہے کربلا پہنچنے تک۔ اور یہ جو افراد حر کے ساتھ تھے سارے کوفی تھے اور کوفہ سے تعلق رکھنے والے تھے، اور جنہوں نے خطوط لکھے تھے کہ اے حسین، ہم آپ کی ولایت کے لیے آمادہ ہیں اور آپ کی ولایت کے لیے تیار ہیں، اور یزید کی ولایت کو نہیں چاہتے، اور یزید کی ولایت میں زندگی بسر کرنا ہی نہیں چاہتے، یزید کو اپنا رہبر و سرپرست و ولی نہیں مانتے، آپ کو ہم اپنا ولی مانتے ہیں، اور آپ آئے ہماری نصرت کے لیے، آئے حسین بن علی۔ اور انہی کوفہ والوں کو جو 1000 کا لشکر موجود تھا حر کے ساتھ، ان کو سید الشہداء نے خطاب کیا، جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ سید الشہداء نے ان کو خطاب کیا سامنے کوفیوں کو بٹھا کر، کہا کہ اے کوفیوں، ایھا الناس اولا بے ولایت ھذا الامر من ھؤلاء المدعیین۔ اے کوفیوں، اے لشکر جرار، کہ دنیا کے اوپر اور روئے زمین کے اوپر ولایت کے دعوے دار تو بہت ہیں، اور رہبری کے دعوے دار تو بہت ہیں، لوگوں کی سرپرستی کے دعوے دار تو بہت ہیں، امت کی زمام سنبھالنے کے دعوے دار تو بہت ہیں، لوگوں پر حکومت کرنے کے دعوے دار تو بہت ہیں۔ دعوے دار ہیں، سبھی دعوے دار ہیں، ہر کوئی دعوے دار ہے امت کے اوپر حکومت کرنے کا، امت کی رہبری کرنے کا، امت کی پیشوائی کرنے کا۔ کہا دعوے دار بہت ہیں، لیکن لوگوں سنو، اولا بے ولایت ھذا الامر، لیکن لوگوں کی ولایت کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے اور لوگوں کی حاکمیت و پیشوائی کے لیے اللہ نے چنا ہے تو فقط ہمیں اہل بیت چنا ہے، اور کسی کو نہیں چنا۔ باقی سب اپنی طرف سے دعوے دار بن بیٹھے ہیں۔ اللہ نے جن کو ولایت عطا کی ہے لوگوں کی، وہ ہم اہل بیت کو ولایت عطا کی ہے۔ اللہ نے جن کو سرپرستی لوگوں کی عطا کی ہے، وہ اہل بیت کو عطا کی ہے۔ ہم آپ کے سرپرست ہیں، ہم آپ کے ولی ہیں، اللہ نے ہمیں آپ کا ولی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آپ کا رہبر و پیشوا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آپ کا امام بنایا ہے۔ اور آپ کہاں چلے گئے ہو؟ لکھتے ہو کہ آپ کی ولایت کے لیے آمادہ ہیں، ولایت کے لیے تیار ہیں، لیکن کیسے تیار ہو آپ کی ولایت کے لیے کہ کھڑے کسی اور کی ولایت کے اندر ہو؟ اگر حسین کی ولایت کو سمجھا ہوتا تو پھر حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ سمجھے ہی نہیں ہے تم نے حسین کی ولایت کو۔ نظام ظلم و نظام ستم کے اوپر راضی ہو، خوش ہو، اور وہاں پر آپ کھڑے ہو۔ ولایت کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت کو بعض لوگ بالکل مختصر سا معنی کر کے گزر جاتے ہیں جلدی کے ساتھ، اور وہ بھی معنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ عربی کے اندر بڑی وسعت ہے، اور ایک عربی کلمہ اس کے کئی معنی بنتے ہیں، کئی ترجمے بنتے ہیں، کہ ولی کا معنی دوست کرتے ہیں، ولی کا معنی فقط محبت کرتے ہیں، اور ولی کا معنی فقط چند لفظوں کے اندر محدود کر دیتے ہیں۔ 2 لفظ ولی کا معنی کرتے ہیں، اور ان کی ولایت کا معنی 2 لفظ کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ نہ ولی و ولایت کا معنی ہر جگہ پر الگ ایک مقام رکھتا ہے، اور ہر جگہ پر اس کا مفہوم اور ہر جگہ پر اس کا ترجمہ الگ ہے، کہ یہ ان کو ولی کیوں کہا گیا، امیر المومنین کو ولی کیوں کہا گیا، حسین بن علی کو ولی کیوں کہا گیا، اور حسین بن علی اپنی ولایت کا کیوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا ولی ہوں، اور آپ کس کی ولایت کے اندر ہو۔ دعوے دار ولایت بہت سارے ہیں، لیکن اصل جو اللہ نے ولایت کو حق دیا ہے وہ ہمیں دیا ہے۔ یہ ولایت اور مراد ہے، بعض یہیں تک محدود کرتے ہیں دوستی اور محبت اور 2 لفظوں کی حد تک ولایت کو، لیکن نہیں، مفہوم ولایت کچھ اور ہے، حسین بن علی کی مراد کچھ اور ہے، اللہ کی مراد کچھ اور ہے، رسول اللہ کی مراد کچھ اور ہے۔ ہاں، ان کو دوست رکھنا ہے، اہل بیت کو ان سے محبت کرنی ہے، ان کی محبت کے بغیر اگر کوئی عمل بھی کیا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ محبت کرنی ہے ان سے، ان کو دوست بھی رکھنا ہے، ان کے دوست داروں کو دوست بھی رکھنا ہے، ان کے محبوں کو دوست بھی رکھنا ہے، سب کو دوست رکھنا ہے، محبت بھی کرنی ہے ان سے۔ لیکن یہاں پر ولایت کا مفہوم اور ولایت کا معنی جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری جان و مال و اولاد و نفوس پر حق رکھتا ہوں اور اختیار رکھتا ہوں اور تسلط رکھتا ہوں اور آپ کا حاکم و سرپرست و ولی ہوں، یہاں ولایت کا معنی کچھ اور مقصود لیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پر اپنا ولی کا معنی ہوتا ہے،
آج ایک مجلس کے اندر اللہ نے توفیق دی عرض کرنے کی کہ ولی، آپ خود دیکھیں ولی کا معنی کہ بیٹی کے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو بیٹی کے والد کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ولی ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جب کسی عورت کا نکاح ہو رہا ہو، کسی جوان لڑکی کا نکاح ہو رہا ہو، نکاح جس وقت ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس کے ولی سے اجازت لو، اس کے ولی سے پوچھو۔ آغا صاحب، یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے ولی سے آپ اجازت لو، اس کے ولی سے آپ پوچھو کہ اس کا ولی کیا کہتا ہے، اس کا ولی راضی ہے یا نہیں، اور پوچھتے بھی ہیں لڑکی کے ولی سے، جو وہ سرپرست بیٹھا ہوتا ہے، باپ حاضر ہوتا ہے، اس سے پوچھتے بھی ہیں، ولی سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھیں۔ ولی سے کہا گیا ہے، شریعت نے کہا ہے کہ جب بھی آپ بیٹی کا نکاح پڑھیں تو بیٹی ولی سے اجازت لے، اور بیوی کو حکم ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر قدم رکھو آپ اپنے ولی سے اجازت لو۔ اسی طرح اولاد کو حکم ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہو تو آپ اپنے ولی سے حکم لو، آپ اپنے ولی سے اجازت لو۔ تو یہاں پر ہم ولی کا معنی کیا کریں گے کہ جب کہا جاتا ہے کہ نکاح پڑھنا ہے تو آپ ولی سے اجازت لیں، جس لڑکی کا نکاح پڑھنا ہے اس کے باپ سے اجازت لیں، اس لڑکی کے ولی سے اجازت لیں۔ اس وقت ولی کا معنی کیا مراد ہوگا؟ کیا ولی کا معنی یہ ہوگا کہ اس لڑکی کے دوست سے اجازت لو؟ کیا ولی کا معنی یہ ہوگا کہ جو لڑکی سے محبت کرتا ہے کیا اس سے اجازت لو؟ یہی معنی مقصود لیا جائے گا۔ جب بیوی کو حکم ہے کہ گھر سے باہر نکلو تو آپ ولی سے اجازت لو، کیا مراد ہوگا؟ کس سے آپ اجازت لو؟ ولی سے مراد ہوگا کہ جو اللہ نے آپ کا سرپرست بنایا ہے، جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، اس سرپرست سے اجازت لو۔ جو سرپرست ہے، جو وارث ہے، جو اس لڑکی کا وارث ہے، جو اس لڑکی کا سرپرست ہے، اس سرپرست سے اجازت لو۔ اور یہاں اہل بیت کی ولایت سے مراد یہی ہے کہ اہل بیت امت کے سرپرست ہیں، امت کے ولی ہیں، امت کے راہبر ہیں، امت کے پیشوا ہیں، امت کے حاکم ہیں۔ اللہ نے ان کو سرپرستی عطا کی ہے امت کی، اللہ نے ان کو حاکمیت عطا کی ہے امت کی، اللہ نے ان کو ولایت عطا کی ہے امت کی، اللہ نے لوگوں کی زمام ان کو عطا کی ہے، لوگوں کا اختیار ان کو عطا کیا ہے۔ تو یہ سرپرست ہیں آپ کے، یہ آپ کے وارث ہیں۔ آپ بے وارث نہیں ہو، اللہ نے آپ کے وارث بنائے ہیں۔ آپ لاوارث نہیں ہو، اللہ نے آپ کے ولی بنائے ہیں۔ ولایت بہت بڑا مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر کہ لوگوں کا ان کے فرمان کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق، ان کے سائے کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا، ان کی امامت اور رہبری اور پیشوائی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ کہ آج آپ دیکھیں سبھی لوگ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ سارا سال مجالس جاری رہتی ہیں اور مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، تو سب کے فضائل بیان ہوتے ہیں، سید الشہداء کے فضائل بیان ہوتے ہیں، حسین بن علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، سبھی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، لیکن کچھ کردار تاریخ کے اندر ایسے گزرے ہیں جن کے فضائل خود علی اور حسین بن علی نے پڑھے ہیں۔ پوری دنیا علی کے فضائل پڑھتی ہے، پوری دنیا حسین بن علی کے فضائل پڑھتی ہے، اور حسین بن علی اور خود امیر المومنین اپنے اصحاب کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ وہ کردار ایسا ہے چونکہ اپنی زندگی کا اختیار اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور اپنی زندگی کو دے ہی ان کی ولایت میں دیا، کہا کہ یہ ان کا فرمان ہمارے وجود پہ چلے گا، ان کی مرضی ہمارے وجود پہ چلے گی، ہم ان کی ولایت کے اندر ہیں، ہم ان کی سرپرستی کے اندر ہیں، ہم ان کی رابری کے اندر ہیں۔ جو سید الشہداء کے ساتھ نکلے 72 تن، کیوں ان کے اوپر ناز کیا کہ پوری امت یزید کی حاکمیت پہ راضی ہو گئی، یزید کی ولایت کے اوپر راضی ہو گئی، پوری امت یزید کی سرپرستی پہ راضی ہو گئی، پوری امت یزید کے ظلم و ستم پہ راضی ہو گئی، اور یہ چند لوگ جو حسین بن علی کے ساتھ نکلے اور انہوں نے نظام یزیدیت کو، نظام ظلم و ستم کو قبول نہیں کیا، تو اس لیے حسین بن علی نے وہاں پر فخر کیا،
اور فخر کر کے ان کا قصیدہ پڑھا. کہا کہ جو صحابہ مجھے ملے ہیں نہ بابا کو ملے ہیں نہ بھائیا کو ملے ہیں. چونکہ کہ لحظے کے لیے بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. موت کو قبول کر لیا ہے لیکن یزید کو قبول نہیں کیا. موت کو گلے لگا لیا ہے لیکن یزید و یزیدیت کو قبول نہیں کیا. نظام ظلم و ستم کو قبول ایک لحظے کے لیے نہیں کیا. فضائل پڑھے. خود امیر المومنین نے چند افراد کے فضائل پڑھے, اپنے اصحاب کے فضائل پڑھے کہ آج سبھی لوگ علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور علی کو دیکھیں, علی کی ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں. وہ کیسے کردار ہیں, ان کرداروں کو سمجھے انسان, ان کرداروں کو سمجھ کر انسان اپنے وجود میں وہ کردار نافذ کر سکتا ہے. علی کی بات ہو, امیر المومنین کی بات ہو, ائمہ کی بات ہو, معصومین کی بات ہو تو انسان کہہ دیتا ہے چونکہ معصوم ہیں وہ, وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے, وہ کردار اپنا نہیں سکتے. اور ایسے ہی ہے, ان کی سطح تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, کوئی جا ہی نہیں سکتا. جو اللہ نے علی و اولاد علی کو مقام عطا کیا ہے وہاں تک کوئی جا ہی نہیں سکتا. جو رتبہ ان کو ملا ہے وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. جب کہا جاتا ہے کہ آپ ان کا فرمان مانو, ان کی راہ پہ چلو, امیر المومنین نے نظام ظلم و ستم کے مقابلے میں کیا کیا, سید الشہداء نے کیا کیا, تو یہاں پر شکوہ کرتے ہیں چونکہ وہ معصوم تھے, ہم تو معصوم نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایسے ہی ہے نا کہ جب بات ہوتی ہے عمل کی کہ آپ آؤ علی کے کردار کو اپناؤ, اپنی زندگی کے اندر علی کے کردار کو نافذ کرو, حسین بن علی کے کردار کو اپنی زندگی میں نافذ کرو, اور آپ کے وجود کے اندر علی کا کردار نظر آئے, حسین بن علی کا کردار نظر آئے, تو پھر فوراً ہی پہلا جملہ زبان سے یہی نکلتا ہے کہ کہاں علی اور کہاں ہم. لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو پھر فوراً کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم. جنت کے دعوے دار سارے ہیں اور اس کے کہتے ہیں کہ اٹھنا علی کے ساتھ ہے. جنت میں ایک مقام ہو ہمارا, دنیا میں کہتے ہیں اس مقام تک چونکہ جا نہیں سکتے اور جانا بھی نہیں اور اس راہ پہ پہنچنا بھی نہیں ہے چونکہ وہ بہت آگے ہیں, کہاں وہ اور کہاں ہم. لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم. جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے, ادھر ہی رہنا ہے. جو رتبہ ان کو ملا ہے اللہ نے دیا ہے, ہم نے بھی وہی لینا ہے, وہی حاصل کرنا ہے. وہ عمل کی طرف دعوت دیں تو عمل کی دعوت دیتے ہوئے پہلا جواب یہی ہوتا ہے واہ بھائی اللہ دا بندہ کتنا علی تے کتنا آسان. آتے وہ جنت دی گال ہوئے تھے جتنا علی اتنا آسان, ہمارے علاوہ شاید کوئی بھی نہیں ہوگا. خوب امیر المومنین کی طرف آئیں, دیکھیں, مشاہدہ کریں. اگر علی کے کردار کو نہیں پا سکتے, علی کے کردار تک نہیں پہنچ سکتے, پڑھیں, دیکھیں اور ساتھ دیکھیں جو افراد ہیں جن کے خود امیر المومنین فضائل پڑھ رہے ہیں کہ ساری دنیا علی کے فضائل پڑھ رہی ہے اور امیر المومنین اپنی زبان سے یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. چند افراد کے فضائل بیان کیے, شاید میں نے اب ذہن کے اندر تردید ہے اس مجلس کے اندر عرض کیا, اسی علاقے کے اندر یا کسی اور مجلس کے اندر, کہ امیر المومنین نے فضائل پڑھے ہیں اپنے اصحاب کے, اور فضائل پڑھے ہیں اور پڑھتے ہوئے کہا کہ یہ ساری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے, ان کا ایمان بک سکتا ہے, یہ زر کے اوپر بک سکتے ہیں, یہ مال کے اوپر بک سکتے ہیں, یہ دولت کے اوپر بک سکتے ہیں, یہ علی کو چھوڑ سکتے ہیں, یہ علی کی ولایت سے باہر جا سکتے ہیں, یہ علی کی رابری سے باہر نکل سکتے ہیں, یہ علی کی پیشوائی سے باہر جا سکتے ہیں, یہ علی کو اپنا امام نہیں مان سکتے, یہ بک سکتے ہیں, یہ لے لیں گے, زر و مال لے لیں گے, سب کچھ لے لیں گے. لیکن کچھ افراد ہیں کہ جن کے امیر المومنین نے قصیدہ پڑھا, کہا سارے بک جائیں گے لیکن مالک اشتر میرا وہ بہادر کمانڈر ہے اور بہادر جرنیل ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے, لیکن مالک اشتر کے ایمان کے اندر ذرا برابر فرق نہیں آ سکتا. ایک قدم مالک اشتر پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہیں اٹھائیں گے, نہیں بکیں گے, نہیں جائیں گے, زر مال دیکھ کر علی کو نہیں چھوڑیں گے. قصیدے پڑھے علی نے اپنے اصحاب کے. خود ہمارے یاسر کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے یاسر کون ہے, کہا کہ سب کی زبانیں گنگ ہیں, حق کی طرف کوئی دعوت نہیں دیتا, حق کی طرف کوئی بلاتا نہیں ہے, اور حق کے ولی کا تعارف کوئی نہیں کراتا, اور جس کی ولایت میں لوگوں نے رہنا ہے اس کی ولایت کے لیے کوئی آمادہ ہی نہیں کرتا. سب چپ ہیں, حق کو دیکھ کر پسے پشت ڈال کر سب چپ ہیں, ظالم ظلم کے اوپر راضی ہیں, خوش بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کہا
کہ سنو سارے تو چپ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے یاسر میرا وہ بہادر شیعہ ہے اور ہمارے یاسر میرا وہ بہادر سپاہی ہے کہ مالک اشتر کی تلوار بھی وہ کام نہیں کرتی جتنی حق کے لیے ہمارے یاسر کی زبان کام کرتی ہے. بابانگ دہل کا حق بیان کرتا ہے ہمارے یاسر, چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں, لیکن ہمارے یاسر کھل کر حق بیان کرتے ہیں. کہا کوئی اس کو نہ سنے ہمارے یاسر کو, بے شک کوئی نہ بلائے, کوئی دعوت نہ دے, کہیں بھی نہ کوئی سننے والا نہ ہو, لیکن ہمارے یاسر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زبان جب بھی کھلتی ہے حق کے لیے کھلتی ہے, حق کے لیے, حق کے ولی کے لیے, حق کے ولی کی ولایت کی گواہی دینے کے لیے, سرپرستی علی کے لیے. خدا شاہد ہے تاریخ کے اندر ایسے کردار گزرے ہیں. اگر انسان وہاں تک نہیں پہنچتا تو یہ در کھلا ہوا ہے. اگر آپ معصومین تک نہیں پہنچتے تو ان کے اصحاب کے کردار کو پڑھو اور ان کے اصحاب کا کردار اپناؤ, تاکہ وہ خود ناز کریں کہ ہمارے پاس ہیں ایسے شیعہ ہیں. مثلا آپ خود اسی مصر میں تمار کو دیکھ لیں کہ علماء بیان کرتے ہیں ان کا کردار, ذاکرین بیان کرتے ہیں, تاریخ نے ان کا کردار رقم کیا ہے, لکھا ہے, ہر کوئی اپنے انداز کے اندر بیان کرتا ہے, لیکن میثم تمار کا کردار واقعاً بڑا روز روشن کی طرح عیاں واضح ہے. میثم تمار کا کردار کہ آپ امیر المومنین کو دیکھیں کہ علی بن ابی طالب اپنے عصر کے اندر کسی علاقے کے وڈیرے کے پاس چل کر نہیں جاتے, علاقے کے کسی ملا کے پاس چل کر نہیں جاتے. وہ جو علاقے کا بڑا زمیندار ہے, جس کے پاس زیادہ جائیداد ہے, زمین ہے, امیر المومنین اس کے پاس چل کر نہیں جاتے. جو علاقے والوں کا نام نہاد لیڈر بنا بیٹھا ہے, علی اس کے پاس چل کر نہیں جاتے. کسی ایم پی ایم این اے کے پاس, میں اس اصطلاح میں آج کے دور کی زبان میں کہوں, ایم پی ایم این اے کے پاس چل کر نہیں جاتے, کسی وزیر اعظم و صدر کے پاس نہیں جاتے. لیکن آپ دیکھ لیں ایک عام انسان, کھجوریں بیچنے والا, کھجوروں کی ریڑھی لگانے والا, کھجوروں کی چھابڑی لگانے والا, اور کھڑے ہو کر چوراہے کے اندر کھڑے ہو کر کھجوریں بیچتا ہے, لیکن کردار ایسا ہے, کردار ایسا اپنایا ہے اور اپنی وجود کے اوپر, اپنی زندگی کے اوپر ولایت علی کو اس طرح نافذ کیا ہے کہ خود امیر المومنین اس چھابڑی والے کے پاس, کھجوریں بیچنے والے کے پاس چل کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے میثم جا کر اپنا کام کرو, ابو طالب کا بیٹا آپ کی کھجوریں بیچتا ہے. خوب کیسا کردار ہے میثم تمار کا, کیسا کردار پیش کیا اس عصر کے اندر, اس زمانے کے اندر, اس دور کے اندر, کہ جب کوئی نہیں ہے علی کا ساتھ دینے والا. خود فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں تھا میرا ساتھ دینے والا, اور یہ 25 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ جیسے گلے پر کوئی چیز پھنس گئی ہو جس کو نہ میں اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں, جیسے آنکھوں میں کانٹا چبھ گیا ہو جس کی وجہ سے نہ آنکھیں بند کر سکتا ہوں نہ آنکھیں کھول سکتا ہوں. لیکن کیا ہے میثم کردار, میثم تمار کا کردار, کیسا کردار ادا کیا میثم تمار نے کہ کہا اے میثم تمار, یہ دیکھ رہے ہو جو میں آج کھجور کا تنہ لگا رہا ہوں, کہ ایک دن یہی تنہ بڑا ہوگا, یہ درخت بنے گا, اور آپ کو میرا شیعہ ہونے کی وجہ سے, آپ کو میرا پیروکار ہونے کی وجہ سے, آپ کو میری ولایت کی گواہی دینے کی وجہ سے, آپ کو مجھے سرپرست و حاکم و رہنما اور رہبر کہنے کی وجہ سے, اے میثم آپ کا یہی قصور ہوگا اور کوئی قصور نہیں ہوگا, کہ آپ کہوگے کہ میرا ولی, میرا رہبر, میرا حاکم, میرا سرپرست, میرا پیشوا فقط علی ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. آپ کو میرا شیعہ ہونے کی وجہ سے, میرا پیروکار ہونے کی وجہ سے, اور مجھے رہبر و پیشوا و حاکم کہنے کی وجہ سے, اے میثم یہ درخت دیکھ رہے ہو, جس دن یہ درخت بڑا ہوگا تو میرا پیروکار ہو, میرا شیعہ ہونے کی وجہ سے, اور مجھے حاکم اور رہبر کہنے کی وجہ سے, اے میثم تجھے اسی درخت پر سولی پر لٹکا دیا جائے گا. تو میثم مسکرا کر کہتے ہیں مولا وہ دن کب آئے گا. علی کا شیعہ ہے, علی کا پیروکار ہے. کہا ولایت کی راہ پر اور کوئی چلنے والے ہی نہیں ہوگا, فقط آپ اکیلے ہوں گے ولایت کی راہ پر چلنے والے, ولایت کی گواہی دینے والے, علی کو حاکم کہنے والے, علی کو سرپرست کہنے والے, علی کو رہبر کہنے والے, علی کو پیشوا کہنے والے. اس عصر میں کوئی نہیں ہوگا, آپ اکیلے ہوگے. وہ میثم نے سنا اور خود ہی
جا کر اس درخت کو پانی لگا کر دیا. ادھر سے وہ تنا بڑھ رہا ہے اور ادھر سے مصم کے دل کے اندر علی کی محبت کا درخت بڑھ رہا ہے. وہ شجرہ پروان چڑھ رہا ہے. اور وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں امیر المومنین نے کہا تھا کہ اے مصم تمار، ایک عصر آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ میرے ولایت کی گواہی دینے کی وجہ سے اور مجھے رہبر و رہنما و پیشوا و حاکم و سرپرست کہنے کی وجہ سے آپ کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اور وہ عصر آ گیا کہ سب خاموش. ابن زیاد کے ظلم پر سب چپ بیٹھے تھے، سب خاموش تھے، سب راضی ہو گئے تھے ابن زیاد کے ظلم پر. کوئی آواز کھولنے والا نہیں تھا، کوئی اس ظالم کے خلاف زبان کھولنے والا نہیں تھا. اور ساروں نے ابن زیاد کو اپنا والی مان لیا، ساروں نے ابن زیاد کو اپنا ولی مان لیا، ساروں نے ابن زیاد کو اپنا گورنر و حاکم تسلیم کر لیا، سب نے ابن زیاد کو اپنا سرپرست مان لیا، تسلیم کر لیا، سب نے ابن زیاد کو اپنا پیشوا مان لیا. لیکن تنہا اکیلے پوری دنیا ایک طرف ہے، پورا شہر ایک طرف ہے، پورا ملک ایک طرف بیٹھا ہوا ہے کہ سارے ابن زیاد کی ولایت کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ابن زیاد کی سرپرستی کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سب خاموش ہیں، سب چپ ہیں، کوئی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے میں تنہا اکیلے، بالکل کوئی نہیں ہے ساتھ، کوئی نہیں ہے مددگار، اکیلے میدان کے اندر اتر کر یہی زبان پر جاری کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. اے لوگو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ذرہ برابر چیز بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد ہے، خدا یکتا ہے، خدا تنہا ہے، خدا واحد ہے اور وحدہ لا شریک ذات ہے. اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور سنو اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے لوگوں کے ولی ہیں. علی ولی ہیں لوگوں کے، علی سرپرست ہیں لوگوں کے، علی حاکم ہیں لوگوں کے، علی پیشوا ہے لوگوں کے. کہا پوری دنیا تو زیاد کو قبول کر سکتی ہے لیکن میں علی کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کر سکتا. میں علی کی ولایت کے علاوہ، علی کی حاکمیت کے علاوہ، علی کی امامت کے علاوہ، میں کسی کی امامت اور کسی کی سرپرستی اور کسی کی ولایت کے اندر ایک لحظہ زندگی گزارنا بھی ننگوار سمجھتا ہوں. میں نہیں کر سکتا. اور وہ دن آ گیا کہ یہ پیرو علی تنہا مبلغ نظام امامت، مبلغ نظام ولایت، مبلغ نظام علی، مبلغ نظام الہی، تنہا اکیلا، جب سب راضی ہیں، سب خاموش ہیں، سب چپ ہیں، اکیلے نکل کر میدان کے اندر اتر ہے اور آ کر آمادہ کیا، لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا، اعلان کیا سب سرپرستی قبول کرو کسی اور کی، لیکن میں قبول نہیں کروں گا علی کے علاوہ. تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو قبول کر لو، میں اسی کو قبول کروں گا جس کو اللہ نے بنایا ہے. اس کا اعلان خود رسول اللہ نے کیا ہے. میں نہیں چپ ہو سکتا. اور پکڑ لیا مصم تمار کو، کہا اے مصم تمار، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سارے ایک طرف ہیں، آپ عجیب ہو، الگ سے ہی آپ نے اپنا کٹا کھولا ہوا ہے، اپنی باتیں کرتے ہو، عجیب باتیں کرتے ہو، باقی سارے راضی ہیں اور آپ ایک اکیلے ہو کہ عجیب باتیں کرتے ہو. آپ کی باتیں دوسروں سے الگ تھلگ ہیں، آپ کا پیغام دوسروں سے الگ تھلگ ہے، آپ کا کلام دوسروں سے الگ تھلگ ہے. وہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پکڑ لیا مصم تمار کو، پکڑ لیا اور پکڑ کر لے آئے ابن زیاد کے پاس اور وہیں پر کھجور کے تنے کے ساتھ آ کر کھڑا کر دیا اور کہا اے مصم، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ علی کو ولی کہنا چھوڑ دو، علی کو رہبر و پیشوا و حاکم و سرپرست کہنا چھوڑ دو اور ابن زیاد کو قبول کر لو، ابن زیاد کی ولایت کو قبول کر لو، ابن زیاد کی سرپرستی کو قبول کر لو. تیری جان بخش دیں گے، تجھے چھوڑ دیں گے.
اگر نہیں کیا قبول تو تجھے اسی کھجور کے تنے پر لٹکا کر پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ تو مصعب تمار نے کہا پھر دیر کس بات کی کرتے ہو، پھر انتظار تمہیں کس بات کا ہے؟ میں تو قبول نہیں کر سکتا ابن زیاد کو، میں تو اسے اپنا رابر و ولی و سرپرست نہیں کہہ سکتا، آپ دیر کس بات کی کرتے ہو؟ اور لٹکا دیا مصعب تمار کو، تنے پر لٹکا دیا، کھجور پر لٹکا دیا اور کہا اے مصعب تمار ابھی بھی وقت ہے۔ بڑی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا، شکنجے دیے، تنے پہ لٹکایا، ہو سکتا ہے ڈر جائے، علی کا شیعہ ڈر جائے، موت کو سامنے دیکھے، موت کو دیکھ کر گھبرا جائے اور پھر ولایت کی بات کرنا ہی چھوڑ دے، امامت کی بات کرنا ہی چھوڑ دے اور علی کی سرپرستی اور راہبری کی بات کرنا ہی چھوڑ دے، علی کی پیشوائی کی بات کرنا ہی چھوڑ دے۔ موت کو دیکھے گا، گھبرا جائے گا، لٹکا دیا۔ اس سامنے آ کر لشکر جرار کھڑا ہوا، مصعب تمار کو کھجور کے تنے پہ لٹکایا اور کہا اے مصعب تمار ابھی بھی وقت ہے کہ علی کو دل سے نکال دو، تیری جان بخش دی جائے گی۔ لیکن آؤ آ کر مصعب تمار کے کردار کو بڑھو کہ نظام ولایت کے لیے، امامت کے لیے اور علی کی سرپرستی اور راہبری اور رہنمائی اور پیشوائی کے لیے اس علی کے شیعہ نے اس عصر میں جب تنہا تھے، اکیلے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا ساتھی اور سب خاموش تھے، لٹک گئے کھجور کے تنے پر اور اس کو کہا گیا کہ علی کو دل سے نکالو۔ تو مصعب تمار کے کردار سے کیا جھلک رہا تھا، وہ کیا نکل رہا تھا کردار سے، کیا ظاہر ہو رہا تھا، جو آج ہر عزادار کے لیے پیغام ہے مصعب تمار کا، علی کے پیروکار کا۔ آج ہر علی کے پیروکار کے لیے مصعب تمار کا پیغام ہے، آج ہر علی کے شیعہ کے لیے مصعب تمار کا پیغام ہے، آج ہر حسین بن علی کے ماتمی کے لیے مصعب تمار کا پیغام ہے، آج ہر حسین بن علی کے عزادار کے لیے مصعب تمار کا پیغام ہے۔ لٹکا دیا سولی پر اور کہا گیا کہ علی کو دل سے نکال دو اور علی کی ولایت کی گواہی دینا اور علی کی امامت کی بات کرنا چھوڑ دو اور ابن زیاد کی ولایت پر راضی ہو جاؤ، سرپرستی پر راضی ہو جاؤ، اس کو قبول کر لو۔ لٹکا دیا، نہیں تو زبان کاٹ دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے، زبان کاٹ دیں گے۔ لیکن مصعب تمار کے کردار سے کیا جھلک نظر آئی اور وہ کردار کیسا تھا کہ آج واقعی ہر عزادار کے اندر وہ نظر آنی چاہیے جھلک، آج امیر المومنین کے ہر شیعہ کے اندر وہ جھلک آنی چاہیے، نظر آنی چاہیے کہ موت سامنے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ولایت کی بات نہیں کرنی، امامت کی بات نہیں کرنی، علی کی راہبری و پیشوائی کی بات نہیں کرنی، علی کو دل سے نکالو اور ابن زیاد کو قبول کرو۔ کہا کہ تم مجھے کہتے ہو، یہ مصعب تمار کے کردار سے یہی جھلک نظر آئی، کہا کہ کہتے ہو کہ علی کو دل سے نکال دوں، علی کی ولایت کی گواہی دینا چھوڑ دوں، علی کو اپنا سرپرست و رہبر و رہنما و حاکم و پیشوا ماننا چھوڑ دوں اور اس کی بجائے کسی ظالم کو اپنا رہبر و پیشوا مان لوں، یہ کیسے کہہ رہے ہو تم مجھے کہتے ہو کہ میں علی کو دل سے نکال دوں؟ تو سنو، میرا بھی ایک ہی جواب ہے اور میرا جواب یہ ہے کہ تم میرے بدن سے میرا دل تو نکال سکتے ہو لیکن میرے دل سے علی کو نہیں نکال سکتے۔ نہیں نکال سکتے۔ موت سامنے ہے، علی کا شیعہ، علی کا پیروکار موت کو دیکھا، ڈرے نہیں ہیں، سہمے نہیں ہیں، جھجکے نہیں ہیں، زبان کٹ گئی ہے، لبوں پہ جاری تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کا بنایا ہوا ولی علی ہے۔ پھر بھی لبوں سے نکل رہا تھا، پھر بھی لبوں پہ یہی کلمہ جاری تھا۔ کہا پوری دنیا بھی ایک چیز پہ راضی ہو کر بیٹھ جائے تو میرے لیے وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جن کو اللہ نے امامت اور راہبری و پیشوائی عطا کی ہے۔ آج عزادار آپ خود دیکھیں کہ 1400 سال سے اس عزاداری کو روکنا چاہا اور آگے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اور آج ہو رہے ہیں۔ اب بھی خبرناموں کے اندر جا کر آپ پڑھیں یا سنیں، اخبار کے اندر پڑھیں اور خبروں کے اندر سنیں، بہت سارے مقامات ہیں جن کے اندر جلوسوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے، جن کے اندر مجالس حسین پہ پابندی لگا دی گئی ہے، جن کے اندر کہا گیا ہے عزاداروں کو کہ آپ عزاداری نہیں کر سکتے،
آپ مجلس بپا نہیں کر سکتے؟ ابھی سیالکوٹ کے اندر 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک زنانہ مجلس ہو رہی تھی امام بارگاہ کے اندر. وہ پہلے امام بارگاہ والوں کو علاقے والے کرنے نہیں دے رہے تھے ذکر حسین، مجلس حسین، اور ایک زنانہ مجلس تھی، خواتین کی مجلس تھی، اور ایک ذاکرہ پڑھ رہی تھی، مبلغہ پڑھ رہی تھی مجلس کے اندر. وہ کرنے نہیں دے رہے تھے یہ، اور جا کر انہوں نے کیا کیا، اس وقت کی انتظامیہ نے جا کر یہ رویہ اختیار کیا کہ اس زنانہ مجلس کے اندر، جس کے اندر کوئی مرد جا ہی نہیں سکتا تھا، کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، یہ اس وقت کی انتظامیہ اسی حکومت کے اندر رہ کر ابھی یہ 4 محرم کو اس 4 دیواری کی حرمت کو پامال کیا. وہاں بیویاں مجلس کے اندر مصروف تھیں اور ذاکرہ خطاب کر رہی تھی. یہ مجلس کی حرمت کو پامال کر کے مجلس کے اندر داخل ہوا دستہ سپاہ کا، اور انہوں نے جا کر مبلغہ کو جو ممبر پر بیٹھ کر خطاب کر رہی تھی اس کو پکڑ کر گاڑی کے اندر ڈال کر لے کر چلے گئے. کہاں یہاں مجلس کر ہی نہیں سکتے، یہاں مجلس برپا کر ہی نہیں سکتے. 4 دیواری کی حد تک کی اور آزادی حد تک کی، آزاد کو روکنا چاہا. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ ذکر جنہوں نے میرے لیے اپنا تن دے دیا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے، وہ اس میں جاری رہنا ہے. یزید ہر دور میں آتے رہے ہیں، مٹ گئے ہیں. حسین کل بھی زندہ باد تھا اور حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور حسین ہمیشہ زندہ باد رہے گا. استاد بزرگوار آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالی، خدا تمام علماء حقہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ اے یزید، تو عزا کو اور عزاداری کو روکنا چاہتا ہے، محدود کرنا چاہتا ہے، اور عزا کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہے، اور رائے حسین ابن علی کو مٹانا چاہتا ہے. ایک بات یاد رکھ کہ جب تک اس روئے زمین کے اوپر ایک عزادار موجود ہے، اپنی گردن تو دے سکتا ہے لیکن ذکر حسین نہیں رکنے دے گا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. محمد وآل محمد جمیع دشمنات لانا، خدائے کربلا دی عظمت بلند تر صلوات. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. چوکوں پہ آزاداری، گلیوں میں آزاداری، امام بارگاہوں میں آزاداری، یہ کسی کی دلداری کے لیے نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا پیغام دینے کے لیے ہے، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں ہے. آج آپ روکنا چاہ رہے ہو، آج مجلس شبیر کے آگے اگر کھڑے ہو رہے ہو، پھول باندھ رہے ہو، اور آج مسمی کردار چاہیے کہ جس کے سامنے مشکلات ہوں، جس کے سامنے آگے سپاہ ہوں، اور وہ کہیں کہ ہم آپ کو نام حسین نہیں لینے دیں گے، ہم آپ کو عزائے حسین نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو مجلس حسین نہیں کرنے دیں گے. تو اس کا بھی ایک ہی جواب ہونا چاہیے. تم مجلس حسین سے روکتے ہو، تم ذکر حسین سے روکتے ہو، تم نام حسین ابن علی لینے سے روکتے ہو، تو ہمارا بھی جواب سن لو کہ جب تک ایک عزادار اس زمین پر موجود ہے، کوئی یزید آ کر عزاداری اور عزاداروں کو روک نہیں سکتا، کوئی رائے شبیر کو مٹا نہیں سکتا، کوئی رائے شبیر کو مخدوش نہیں کر سکتا، کوئی رائے شبیر کو ختم نہیں کر سکتا. جب تک ہم موجود ہیں، عزادار موجود ہیں. اور حسین ابن علی کو کہہ رہے ہیں اولا بے ولایت حاضر امر منہا اولا المدائین. کیا اہل کوفہ دعوے دار تو بڑے ہیں زمین کے اوپر، آپ کی رابری کے، آپ کی سرپرستی کے، آپ کی ولایت کے، آپ کی پیشوائی کے، آپ کی حاکمیت کے. ہا اولا المدائین، بہت ہیں مدعی، دعوے دار بہت ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اولا بے ولایت حاضر امر، کہ لوگوں کی پیشوائی، لوگوں کی رہبری، لوگوں کی امامت اور لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کی سرپرستی کے لیے 1000 درجہ ان بنو امیہ سے آل رسول بہتر ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، اللہ نے ان کو آپ کا سرپرست بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آپ کا ولی بنایا ہے. نانو آل بیت محمد. او اہل کوفہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم اہل بیت محمد ہیں. یہ مقام شرف پر امام کا خطبہ ہے کوفیوں کو. ہم اہل بیت محمد ہیں. وہ آپ کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو کس کی ولایت میں ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو کس کی سرپرستی میں ہونا چاہیے تھا؟ چاہے کہ سارے لوگ بھی
وہاں پر ایک چیز پہ راضی ہو جاتے، تو جب آپ لوگوں نے ہماری ولایت کا دم بھرا ہے تو آپ لوگ ان کو کبھی قبول نہ کرتے، کبھی قبول نہ کرتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ سزاوار ہیں؟ یزید نے ظلم و ستم اور اللہ کی دشمنی کا راستہ چنا ہے، اور ہم تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ خوب، اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے، اپنی طرف ہم نہیں بلا رہے، اسی راہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو راہ رسول اللہ ہے، جو راہ خدا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا رد عمل کیا ہے؟ اور تم کس کی ولایت پر راضی ہو کر بیٹھ گئے ہو؟ خطبہ ہے، طویل ہے انشاءاللہ، اور ایام بالکل تھوڑے رہ گئے ہیں۔ بزرگان، جوانان، عزیزان، سید الشہداء نے بڑی کوشش کی، حد الامکان کوشش کی، مدینہ سے لے کر کربلا کے عصر عاشور تک، کربلا کے دن بھی امام نے آخری خطبہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی اس لشکر سے نکل کر اس طرف آ جائے، اس کی ہدایت ہو جائے۔ جو والی مان بیٹھے ہیں ابن زیاد کو، جو والی مان بیٹھے ہیں یزید کو، ہو سکتا ہے کہ آج امامت کے سائے میں آ جائیں، آج ولایت کے سائے میں آ جائیں۔ بڑی کوشش کی، مدینہ سے خطبے دیے، حاجیوں کو آ کر خطبے دیے، کہا حج کر رہے ہو، مصروف ہو، مشغول ہو، وہ دیکھتے نہیں ہو کہ امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امت کے سروں پہ یزید اور سب راضی ہو۔ کیا ہے یہ تضاد ہے، یہ کھلا تضاد ہے۔ آئے خطبے دیے مقام شراف پر، اور آگے پھر چلے اور جا کر مقام بیضہ پہ خطبہ دیا کہ اللہ نے توفیق دی تو عرض کریں گے بزرگان، جوانان، لیکن نہیں کی ولایت قبول، نہیں کی جن کو کرنی چاہیے تھی ولایت قبول، اور جن کو ساتھ دینا چاہیے تھا، اور جن کو اس وقت کے ظالم و ستمگر یزید کو لا کہہ کر اور حسین بن علی کی ولایت میں آنا چاہیے تھا، نہیں آئے۔ جو آئے ہیں تو ان پر حسین نے خود ناز کیا ہے کہ وہ گھبرائے نہیں ہیں، اور اتنا ناز کیا کہ ان کو موت سے پہلے خود جنت کے اندر مقام دکھانے شروع کیے کہ اگر تم نے ولی کا ساتھ دیا ہے اور اپنے رہبر و امام کو تنہا نہیں کیا تو آپ کا مقام کیا ہے آگے۔ اور جنہوں نے ولی کو چھوڑ دیا، ولایت کو چھوڑ دیا، امامت کو چھوڑ دیا، آگے ان کا مقام کیا ہوگا؟ ساتھی نہیں آیا، کوئی اور نہیں آیا، یہی چند افراد ساتھ چلے۔ تذکرہ کریں گے بعض کا، مسلم ابن اوسجہ، زہیر ابن کین، حبیب ابن مظاہر، وہب کلبی اور باقی مخلص افراد جو ساتھ نکلے۔ آئے کربلا میں 2 محرم کو اور 7 محرم کو پانی بند ہوا، اور روز عاشور کو اصحاب میدان کے اندر گئے اور انہوں نے حسین ابن علی پر اپنی جان قربان کی، اور باقی ہاشمی جوان بھی میدان کے اندر گئے۔ اور جب تنہا ہوئے، اکیلے، بالکل کوئی نہیں تھا ساتھی، کوئی نہیں تھا برسان حال۔ خدا شاہد ہے کہ اکبر کی جوانی قیمتی تھی حسین ابن علی کے لیے، عباس کے بازو قیمتی تھے حسین ابن علی کے لیے، علی قاسم کی جوانی قیمتی تھی حسین ابن علی کے لیے، لیکن جتنا قیمتی رباب کا 6 ماہ کا اصغر تھا کہ جو کربلا سے لے کر شام تک بتاتا گیا، اور لوگوں میرا بابا بے جرم و خطا مارا گیا۔ جب بھی لوگوں کی نگاہ عباس کے چہرے پر بڑھتی، لوگ کہتے تھے جوان ہے، میدان کے اندر گیا ہوگا، کئی لوگوں کو مارا ہوگا، پھر مارا گیا ہوگا۔ جب علی اکبر کے چہرے پر نگاہ پڑتی، لوگ کہتے تھے جوان ہے، میدان کے اندر گیا ہوگا، کئی لوگوں کو مارا ہوگا، پھر مارا گیا ہوگا۔ جب علی قاسم کے چہرے پر نگاہ پڑتی، لوگ کہتے تھے جوان ہے، میدان کے اندر گیا ہوگا، کئی لوگوں کو مارا ہوگا، پھر مارا گیا ہوگا۔ لیکن جب رباب کے اصغر کے چہرے پر نگاہ پڑتی تو لوگ بے ساختہ رو کر کہتے کربلا میں جنگ نہیں، کربلا کے اندر ظلم ہوا ہے۔ وہ علی اصغر وہ ویل شہید ہے کہ جو کربلا سے لے کر شام تک بتاتا گیا، لوگوں میرا بابا بے جرم و خطا مارا گیا۔ آخری وقت جب بالکل تنہا ہوئے حسین بن علی،
اور غربت کا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ اس استغاثے کا اثر کربلا کے اندر دو شخصیات پر بڑا گہرا ہوا، ایک بیمار کربلا پر جو عصا کی ٹیک لے کر در خیمہ پہ آ پہنچے، اور ایک حسین بن علی کے 6 ماہ کے اصغر کے اوپر جب کہا حل من ناصر ینصرنا، اپنے آپ کو ماں کی گود سے گرا کر کہا لبیک یا ابی، او میرا بابا میں حاضر ہوں۔ اگر اور کوئی نہیں آتا اور کوئی ساتھ نہیں دیتا، بابا میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ حسین بن علی کو جب معلوم ہوا، بلایا گیا کہ اے حسین، جب سے آپ نے غربت کا استغاثہ بلند کیا ہے، اصغر کی حالت خیمے کے اندر کچھ اور ہے، اب جلدی خیمے کے اندر آ جائیے۔ امام آئے، آ کر خیمے میں پہنچے اور آ کر کہنے لگے اے رباب، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اصغر کو پانی پلا کر لے آؤں؟ تو جناب رباب فرمانے لگے اے مولا، میں آپ کو روکتی نہیں ہوں، میں آپ کو منع نہیں کرتی، بے شک آپ لے جائیں پانی پلانے کے لیے، لیکن آخر میں ماں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے خود تیار کر کے دوں۔ بیٹے کو لیا، بیٹے کو تیار کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی وصیتیں کرنا شروع کی۔ اے بیٹا اصغر، تیرا بابا سارے دن کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکا ہوا ہے۔ اے بیٹا تیرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے۔ اے اصغر، تیرا بابا سارا دن کے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہے۔ اے بیٹا اصغر، تیرا بابا زخمی ہے۔ اے بیٹا اصغر، جب تیر چلے تو بابا کو تیر نہیں لگنے دینا، تیر خود سہ لینا، تیرا بابا بڑا زخمی ہے۔ وصیتیں کی، بیٹے کو تیار کیا اور آ کر حسین بن علی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور آ کر حسین بن علی کو ہاتھوں پہ دیا اور فرمانے لگی کہ اے مولا، فقط ایک میرے اوپر منت لائیے کہ اصغر کو آپ اس طرح میدان کے اندر لے کر جائیں کہ اصغر کی پشت میدان کی طرف ہو اور اصغر کا رخ خیام کی طرف ہو، تاکہ میں بار بار اپنے بیٹے کی چہرے کی زیارت کرتی رہوں۔ اور جب تک اصغر نظر آتا رہا، جناب رباب اصغر کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، اور ادھر سے اللہ لعنت کرے عمر سعد پر، یہ لعین کہتا ہے حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، لہذا حسین کی کوئی بات نہیں ماننی۔ امام فرماتے ہیں اے عمر سعد، یہ قرآن نہیں ہے لیکن ناطق کے قرآن ضرور ہے۔ اور جب اصغر نے لب کھولے تو اس وقت اس لعین نے کہا اے حرملا اقتا کلام الحسین، حسین کی کلام قطع کر، نہیں تو جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ وہ اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ لعین حرملا 3 پھلا تیر اٹھاتا ہے، 3 نوکا تیر اٹھاتا ہے، کمان کے اندر رکھتا ہے اور ننے سے گلے کا نشانہ لیتا ہے۔ نشانہ لیا، ہاتھ کانپ گیا، تیر گر گیا، پھر تیر اٹھایا، دوسری دفعہ نشانہ لیا لیکن تیر گر گیا۔ جب تیسری دفعہ ہاتھ کانپا اور تیر گر گیا تو یہ عمر سعد کہنے لگا کہ اے حرملا، تو بڑا تیر انداز ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک ننی سی جان کا نشانہ نہیں لے پا رہا تھا، تو ڈر رہا ہے، تو گھبرا رہا ہے، تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کہا اے عمر سعد، اے ظالمہ، تیرے پیسے مروا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ خیمے کے در پر کوئی کالی چادر والی بی بی کھڑی ہے جو اس کی ماں ہے یا بہن ہے، جو قیاد کا لڑ ہلا کر کہہ رہی ہے او ظالمہ اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا صغیر بھی دیکھ، اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ۔ لیکن رحم نہیں آیا، اس ظالم نے تیر چلایا، زوبیا اوزن الال اوسن، اصغر ذبح ہوئے، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح ہوئے۔ اب حسین ابن علی کی حالت کیا تھی؟ بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کہہ رہے تھے رضن بے قضائہی و تسلیما لامرہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے
اللہ میں راضی ہوں تیری رضا پر. خون لیا, خون کو آسمان کی جانب کیا, قبول نہیں ہوا. زمین کی جانب کیا, قبول نہیں ہوا. پھر اپنی داڑھی کو خون سے خضاب کر کے فرمانے لگے, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا اس جفاکار کو ہم کے اوپر. بیٹے کو اٹھا کر لے کر ہاتھوں میں لے کر خیام کی طرف چلنا شروع کیا. 7 قدم آگے گئے, پھر پیچھے ہٹائے, پھر آگے گئے, پھر پیچھے ہٹائے. کہا کہ اگر اس حالت میں اگر میں خیمے میں لے کر گیا تو ماں دیکھ کر جیتے جی مر جائے گی, وہ برداشت نہیں کر سکے گی. خیمے کے قریب بیٹھ گئے اور پھر بیٹھ کر ایک ننھی سی قبر کھودنا شروع کی. ایک ننھی سی قبر کھودی, ایک ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو اسی قبر میں رکھ کر پھر پاؤں کی جانب سے ریت ڈالنا شروع کر دی. پاؤں کی جانب سے ریت ڈالتے رہے, ڈالتے ڈالتے جب سینے کے قریب آ پہنچے تو رخ پھیر لیا اور کہا, اے اصغر, کربلا کی ریت بہت گرم ہے اور تیرا چہرہ نرم ہے. اے اصغر, کربلا کی ریت بڑی گرم ہے لیکن تیرا چہرہ بڑا نرم ہے. ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, چادر کو جھاڑ کے اصغر کو وہاں پر قبر کے اندر دفنا کر وہیں سے چل پڑے. اور بڑی کوشش کی, اس لیے کوشش کی کہ جس دن یہ سر شمار کیے جائیں ہو سکتا ہے کہ اصغر بچ جائے. لیکن کیا ہوا کہ 11 دن جب سر شمار ہوئے تو یہ حرمل اللعین کہتا ہے, وہ جس کو میں نے شہید کیا تھا وہ سر نظر نہیں آ رہا, وہ حسین کے سیما کے لال کا سر نظر نہیں آ رہا. لعین نے حکم دیا اور چند بدماش بد کردار لوگ گھوڑوں پر سوار ہوئے, ہاتھوں میں نیزے لیے اور کربلا کی ریت پر نیزے مارنا شروع کیے. ان کے نیزے کربلا کی ریت میں لگ رہے تھے اور ادھر ادھر یہی نیزے یتیم حسین کے سینے پہ لگ رہے تھے جو 4 سال کی عمر میں جناب سکینہ ماں کا دامن پکڑ کر کہہ رہی تھی, اے اماں جان دعا کرنا کہ میرا بھائیہ نہ ملے.